دیکھ رہا ہے اس کے محل کے سامنے سے جو دریا بہ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز تیرتی ہوئی جا رہی ہے. غوطے خوروں سے کہا کہ جاؤ اس کو نکال کے تلاؤ, کیا چیز جا رہی ہے. انہوں نے غوطے خوروں نے غوطے لگائے اور وہ صندوق باہر نکال کر جب لایا تو دیکھا, کھول کر تو کہا بچہ, کہ یہ وہی موسیٰ تو نہیں جس کی نجومی نے مجھے خبر دی. تو بیوی کہنے لگی پتہ نہیں کتنے بچے شہید ہو گئے, کتنے قتل ہو گئے, کہاں موسیٰ چلا گیا, کیوں نہ ہم اسے پال لیں, یہ ہمارے لیے خیر کے ذریعہ بن جائیں. تو اب چونکہ بات ہوم منسٹر کی طرف سے آئی تھی تو کہا بہت اچھی بات ہے, بلاؤ مصر کی عورتوں کو, دودھ پلانے والیوں کو. اب مصر کی عورتیں آ رہی ہیں, دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگاتی ہیں. اللہ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر, خبردار کسی کا دودھ نہیں, کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی, کہنے لگی میں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا. تو جانتی ہے کس کا بیٹا ہے, تب آپ کے ملک میں رہتی ہیں, وہ آپ کی خیر خواہ ہیں, ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے. کب بلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها, قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ اپنی ماں ہونے کا اظہار کر دیتی. کیا مطلب, ایک ماں کے نظروں سے اس کا چھوٹا سا بچہ غائب ہو جائے اور پھر جب اس کے سامنے آئے تو بتاؤ وہ اپنی ممتا کو روک سکتی ہے, کیسے لپکے گی. اور وہ تو شیطان بڑا نظر لگا کر بیٹھا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے یا نہیں. تو اللہ کہہ رہے قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ اپنی ماں ہونے کا اظہار کر دیتی. ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها, ہم نے اس کے قلب کو تھام لیا. اجنبی ہو گئی, یوں دیکھ بچہ سامنے, پھر انہوں نے کہا یہ اس کی ماں نہیں, دودھ پلاؤ. جیسے دودھ پلانا شروع کیا تو پینا شروع کر دیا. اب فرعون کہتا ہے کہ اس کو دودھ پلانا تمہاری ذمہ داری اور اس کا معاوضہ شاہی بہن سے تمہیں دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا واپس گود میں لوٹا دوں گا, تو لوٹا دیا. وَرَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اس کو رسالت سے بھی نوازوں گا. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی, نبی بنایا, اور پھر نبی بنا کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ, فرعون نافرمان بن چکا ہے, اس کو دعوت دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ میں ہیں. اذهبا, اللہ نے فرمایا جاؤ دونوں, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بھی مانگ لیا کہ یا اللہ میرا بھائی ہے, اس کو بھی میرے ساتھ کر دیں. تو اللہ نے پھر احسانات گنوائے, اور احسانات گنوا کر کہا چلو ہم تمہاری فریاد پر ان کو بھی نبی بناتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں. فرعون کے محل میں گئے دعوت دینے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ عصا زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا, اور بے چمکتا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو باہر نکالتے تو چمکتا بن جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل پیش کی, ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی, میرا رب وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کر زندگی گزارنے کا راستہ بتایا. اب وہ بگڑ گیا کہ تو مجھے رب نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بنا ہوا ہے, تو کہاں سے رب ہو سکتا ہے. اب پوری تدبیر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے, ترغیب دیتے, دعوت دیتے, اور یہاں یہ تکلیفیں پہنچاتا. اللہ کی طرف سے عذاب آتا, موسیٰ علیہ السلام سے کہتا دعا کرو عذاب ٹل جائے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ, مختلف عذابات آئے, کہیں گھن کا, کہیں ٹڈیوں کا, اور کہیں خون کا, اور کہیں مختلف عذابات جو ہیں اس کے اوپر آئے. ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا آپ دعا کرو تاکہ یہ عذاب ٹل جائے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتا. اس لیے کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں اللہ نے ان کے واقعات بیان کیے ہیں کہ کیسے سخت دل لوگ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کے معجزے دیکھے
لیکن ہدایت پر نہیں آئے. یعنی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں ایک شرط پر کہ آپ اس پہاڑ سے اونٹنی ظاہر کر بتا دو, اور وہ اونٹنی 9 مہینے کی گابن ہو, اور وہ اونٹنی جیسے باہر آئے بچہ دے دے. تیسری شرط, وہ اونٹنی اس کا دودھ ہم پورے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ کہ سوچ لو مانو گے؟ کہاں مانیں؟ اس لیے کہ انبیاء جانتے ہیں آسمان سے اگر اللہ کی طرف سے نشانیاں آ جائیں اور یہ اگر نہ مانے تو پھر دردناک عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے. مانیں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی. اب اللہ کے لیے تو سیکنڈوں کی بات ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, میرا فیصلہ پلک جھپکنے کے برابر میں واقع ہو جاتا ہے. جس نے کائنات کو عدم سے وجود دیا اس کو یہ چیز کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو توڑ کر پھر بنا سکتا ہے, اور اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا ارادہ ہی وجود ہے. جو چیز اللہ چاہ لیتا ہے وہ ہو جاتی ہے, جو چیز وہ نہیں چاہتے وہ وجود میں نہیں آتی. اللہ کا حکم آیا, حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کر دی, اونٹنی ظاہر ہوئی. اونٹنی جیسی ظاہر ہوئی اس نے بچہ دیا. جیسے بچہ پیدا ہوا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ پر ایمان لاؤ. اتنا بڑا معجزہ اللہ نے آپ کو دکھایا, ظاہر کے خلاف اللہ نے یہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کر بتلایا. قوم ٹال مٹول کرنے لگ گئی. کبھی نہیں, بعد میں دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, سوچتے ہیں. جیسے ابھی تشکیل والے تشکیل کر رہے, کبھی نہیں, ابھی یہ شراون لگ جائے گا تو نکل جائیں گے, پھر شراون آ جائے گا تو کہنے ابھی نہیں, تھوڑا سا یہ 2 کام پینڈنگ ہے وہ ہو جائیں, وہ بھی ہو جاتے ہیں تو کہنے یہ ابھی فلاں اجتماع آ رہا نا وہاں سے نکلیں گے. وہ اجتماع بھی آ کر چلے گا, وہ آئندہ مہینے جو ہے نا وہ پکا نکلیں گے. تو قوم ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم تم نے بہت برا کیا ہے. اب یہ اونٹنی ان کے لیے عذاب کی شکل بن گئی. پورا کے پورا گاؤں والوں کا پانی پی جاتا, ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہتا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایک دن یہ پانی پیے گی, اس دن تم اس کا دودھ پیو گے, دوسرے دن تم پانی پیو گے. وہ اونٹنی کیا بنی, وہ تو پورا عذاب کی شکل اختیار کر گئی, سارا کے سارا پانی پی جاتی. اب انہوں نے سوچا تو یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہو گئی. تو انہوں نے مشورہ اور پلاننگ کیا کہ اس کو ذبح کرو, پارٹی بناؤ اور اس کا صفایا کر دو. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام کہیں گئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کبار ابن صارف اشک الناس, بدبخت ترین انسان جس نے اس اونٹنی پر حملہ کیا اور اس کو گرایا اور اس کو ذبح کیا, اور پھر اس کی گوشت اور پکوان پک رہے ہیں. اور حضرت صالح علیہ السلام جب آئے تو معلوم پڑا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم تم نے بہت برا کیا ہے, اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چہرے جو ہے مسخ ہو گئے اور ان کے چہرے پیلے پڑ گئے, اور پھر تیسرے دن ایسی بھیانک آواز آئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو. اللہ نے یہ بتلایا کہ جب اللہ کی آیتیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور انبیاء کے معجزے ظاہر ہوئے اور اس کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یقیناً تمہاری پکڑ آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اے عیسیٰ آسمان سے دسترخوان تو اتارو, آپ اللہ کے رسول ہیں, آسمان سے دسترخوان تو اتارو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم زمینی غذا پر اکتفا کر لو. کہ نہیں آپ ہمیں آسمانی جنت کی غذائیں کھلائیں. کہ میری قوم زمینی غذا پر اکتفا کر لو.
کہا نہیں آپ دعا کرو اللہ سے تاکہ ہمارے لیے جنت کا دسترخوان اتر جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے خوان اتار دیا، دسترخوان۔ اب جب دسترخوان اترا تو اس کے ساتھ حکم آ گیا کہ خبردار، کھا لو چھوڑ دو، اٹھا کے نہ رکھو، اس میں سے کوئی اٹھا کر نہ رکھے۔ اب انسان لالچی ہے، اٹھا ختم تو ہونے والا نہیں تھا، برکت والا دسترخوان تھا جنت کا، اٹھا کر رکھ لیا، خوان تو اٹھ گیا۔ اب جیسے وہ اٹھا تو وہ مچھلیاں پکڑنے والی سنیچر کی قوم کو جو ہے وہ بندر بنایا تھا، ان دسترخوان پر سے اٹھا کر رکھنے والوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، سب کے سب خنزیر بن گئے، سب کے سب۔ نبی جانتے ہیں اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی اترنے کے بعد اگر یہ نافرمان ہوئے تو پھر ان کی خیر نہیں، ان کی خیر نہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا کہ یہ نبی ہمیں وہ معجزے کیوں نہیں بتاتا جو پچھلے انبیاء نے معجزے بتلائے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بے چمکتا گیا اور چمکتا نکلا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر گیا، اژدہا بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مردے پر گیا اور زندہ ہو گیا، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، اڑ گئی۔ یہ نبی ہمیں وہ معجزے کیوں نہیں بتاتا جو پچھلے انبیاء بتا چکے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر قوم نے کہا یہ نبی مکے والوں نے ہمارے لیے اس مکے کی سرزمین کو چٹیل میدان کیوں نہیں بنا دیتا اور نہر کیوں نہیں جاری کروا دیتا تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں، کاشتکاری کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے، میرے نبی آپ کہو میں اس مکے کی سرزمین کو چٹیل میدان بنا دوں، آپ کہو میں نہر جاری کر دوں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہ مانے ایسی دردناک عذاب دوں گا کہ رہتی دنیا تک عبرت بن جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انبیاء سابقین کی قوموں کے واقعات تھے کہ قوموں نے باوجود نبی کے معجزے دیکھنے کے ایمان نہیں لائی، اس لیے کہ معجزے یہ دلیل نبوت ہوتا ہے، معجزے یہ مقصد نبوت نہیں ہوتا ہے، نبی معجزے بتانے کے لیے نہیں آتے ہیں، مقصد نبوت تو ہدایت ہے۔ مقصد نبوت کیا ہے بولو؟ کہ نبی کی بعثت کا مقصد کہ ہدایت ہے، اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ان رسولوں کی بھیجنے کی غرض و غایت کہ وہ رسول اللہ کے حکم سے لوگوں میں اطاعت لائے۔ تو انبیاء کا بعثت کا مقصد معجزے ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قوموں کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات تھے کہ انبیاء کے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر آپ کہو تو ہم یہ کر کر بتلا دیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کہو تو آپ ان کو دعوت دیتے رہیں اور میں اپنی قدرت سے ان کو ہدایت دیتا رہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں ان کو دعوت دیتا رہوں اور آپ ان کو ہدایت دیتے رہیں، اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہدایت کس کے قبضے میں بولو؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر گیا اور اژدہا بنا، فرعون ایمان نہیں لایا، لایا ایمان نہیں لایا۔ کتنے بنو اسرائیل، کتنے فرعونی ہیں جنہوں نے وہ معجزے دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے مقدر ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو اکڑ رہا ہے اور بنو اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، بنو اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے
کہ فرعون بنو اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، ایک طبقے پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ ظالم ہر زمانے میں اہل ایمان پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ غور سے سنو میں جو اللہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرعون بنو اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے، ایک طبقے پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آسمانوں سے میرا یہ فیصلہ ہے، میں انہی کو حکمرانی دوں گا جس پر یہ ظلم کر رہا ہے، انہی کو اس کے گھر کا وارث اور اس کی زمین کا وارث بناؤں گا جن پر یہ ظلم کر رہا ہے، اور فرعون اور حامان کو وہ کر کر بتاؤں گا جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ کتنے تھے بولو؟ ارے کتنے؟ آج بھی کتنے؟ کہ ان کو وہ کر کر بتاؤں گا جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ فرعون کیا چاہ رہا تھا؟ حکومت نہ جاوے، حکومت نہ جاوے۔ فرعون اور حامان کیا چاہتے ہیں؟ حکومت نہ جاوے، ہماری حکومت چلتی رہے، اس طبقے کو ظلم کا میدان بناؤ تو کام بنتا رہے گا۔ اور پھر بنو اسرائیل آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی حالات بگڑے ہوئے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی حالات بگڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ حالات تو بگڑے ہوئے ہمارے۔ اب سنو موسیٰ علیہ السلام کی بات، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں حکمرانی دے، اور پھر تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ وہ تو دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ ارے دیتے ہی دیتے نہیں ہیں، دیتے بھی ہیں اور لے بھی لیتے ہیں۔ دیتے بھی اپنی قدرت سے ہیں اور لیتے بھی اپنی قدرت سے ہیں، کہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہم قابو پا گئے، اب یہ ہمارے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس ملک کا مالک اللہ ہے، جسے چاہیں ملک دے دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں ملک لے لیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہیں عزت دے دے، جسے چاہیں ذلیل کر دے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دیتا بھی ہے بولو اور لیتا بھی ہے، دیتے بھی اپنی قدرت سے ہیں، حکمت سے ہیں، اور لے بھی لیتے ہیں اپنی حکمت سے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمود غزنوی سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، مسلمانوں نے اس ملک میں تقریباً 950 سال حکومت کی۔ کتنے سال بولو؟ ارے کتنے سال؟ نہیں معلوم تو پڑھ لینا، اور جن کو تاریخ معلوم ہے ان سے معلوم کر لینا۔ تمہیں بھی تو دی تھی، تم نے کیا کیا؟ سوائے عیش و آرام کے اور سوائے نفس پرستی کے اور سوائے جو ہے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونے کے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر امت میں دعوت زندہ ہوتی تو ممکن تھا کہ یہ روح زمین پر کوئی بے ایمان باقی نہ رہتا۔ حکومتوں سے اسلام نہیں آیا کرتا، یاد رکھو۔ مال والوں سے اسلام زندہ نہیں ہوا کرتا، زمینداروں سے اسلام زندہ نہیں ہوا کرتا۔ اسلام جو زندہ ہوگا وہ دعوت کی محنت کے راستے سے زندہ ہوگا، دعوت کے راستے سے اسلام زندہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سب سے پہلا بول ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ بات کہی تھی، تو آپ وہاں کے حکمران نہیں تھے، آپ وہاں کے سب سے جو ہے وہ غریب فرد تھے، مکہ مکرمہ تھے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آپ کے اطراف میں کون تھے؟ بلال حبشی، عمار ابن یاسر، سہیل، اور کمزور صحابہ، خباب ابن عرد، ایسے کمزور تو علماء نے لکھا نبی کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کمزوروں کا انتخاب کرتے ہیں، مالداروں کا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے اترنے کا ذریعہ جو ہے وہ کمزور بنتے ہیں، مالدار نہیں بنتے، کہ جو جتنا کمزور ہوگا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ویسی ہو، جو جتنا کمزور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ویسی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کمزور، مظلوم، مستضعفین فی الارض، اور فرعون دندنا رہا ہے میرے علاوہ کون؟
انا ربکم الاعلی، میرے علاوہ کون؟ بنو اسرائیل کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کوئی راستہ تو بتلاؤ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ڈھا رہے تھے یہ اور ہم مظلوم تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مظلوم۔ تو سنو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال موسیٰ لقومہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ مسلمان کس پر بھروسہ کرتا ہے بولو؟ پارٹیوں پر۔ وہ پارٹی بہت اچھی ہے، وہ آ گئی تو کام بن گیا، یہ کام نہیں بنے گا، یہ جب تک ہٹتا نہیں یہ کام نہیں بنتا۔ ارے یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے جاننے والوں کو اور ماننے والوں کی سوچ نہیں ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کام بنانے والا اللہ ہے، تمہارے دل کا یقین بناؤ۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو ایمان کی محنت پر ابھارا اور ایمان کی محنت پر کھڑا کیا۔ اب بنو اسرائیل ایمان کی محنت میں لگ گئی، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا۔ جب ایمان کی محنت میں لگ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دعا سکھائی گئی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، ہم نے بھروسہ کیا۔ قال علی اللہ توکلنا، پڑھو قرآن، قال علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے مقابلے میں آزمائش میں نہ ڈال اور کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام پر، وَأَوْحَيْنَا مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کے بعد دوسرا حکم آیا نماز کا، اس کا بولو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری، ان کے لیے ملک مصر میں ایک مسجد بناؤ۔ کیا بناؤ بولو؟ اور ان سے کہو نمازیں پڑھو، اور ان سے کہو اپنے گھروں کو بھی قبلے کی رخ بناؤ، اگر فرعون تمہیں مسجد میں جانے نہ دے تو گھروں میں نماز پڑھو، اور مومنین کو بشارت دے دو۔ مومنین کو کیا دے دو بولو؟ بشارت، کہ ایمان کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ اب بنو اسرائیل نمازی بن گئے، لیکن آج یہ امت نے نماز چھوڑ دی۔ ہمارا حال دیکھو، 5% نمازی، کتنے بولو؟ ارے کتنے فیصد؟ 5% نمازی۔ جمعہ کے دن مسجدیں فل، رمضان میں مسجدیں فل، رمضان کے جمعہ میں تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، اور جیسے رمضان ختم ہوا تو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے وہ رمضانی، زمین نے نگل لیے، آسمان نے اچک لیے، کہاں چلے گئے نظر ہی نہیں آتے۔ سیزنیبل مسلمان پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ مسلمان سمجھتا نماز صرف رمضان ہی میں فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان یا شوال یا ذیقعد، ذیلحج، پورے زندگی رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہیں۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو پامال کرے۔ آج ہم اللہ کے حکم کو پامال کریں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے، اذان کے جواب دینے کی بھی توفیق آج امت کو نہیں۔ پڑوسی اڑوسی سامنے اذان کی آواز آ رہی، موبائل پہ لگے ہوئے بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، آپس کی باتیں بند کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے اذان سے غافل ہیں کہ اذان کا جواب تو دینے کی بہت دور کی بات، اذان پر خاموش بھی نہیں ہوتے۔ اذان کی بے نیتی اور بے حرمتی، آپ اندازہ لگاؤ ہماری سطح کہاں سے کہاں نیچے آ گئی۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان کے لیے مسجد بناؤ اور ان سے کہو کہ نماز پڑھو۔ اب بنو اسرائیل نمازی بن گئے،
مسجد بن گئی، نمازی، مسجد آباد. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اے اللہ، او بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ان کے پیر پکڑ لو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑا بیٹھ جاؤ. یہ مجمع کو خراب کریں گے، ان کے پیچھے 10 اٹھ کر جائیں گے باہر. ایک اٹھتا ہے مینڈے کے جیسا، دوسرے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اللہ بچائے انتشار سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، یہ فرعون اور فرعونیوں کو تو نے حکومت، مال و دولت عطا فرما رکھی، اور یہ اپنی حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ربنا اطمس علی اموالکم واشدد علی قلوبکم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. 3 بدوائیں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام. ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، جب تک ایمان نہ لائیں. کتنی دعا بولو، کتنی بدعا. اب اللہ نے فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ تمہاری دعا قبول، فاستقیما، اپنا کام کرتے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. سنو اللہ کی بات، گمراہوں کی راہ نہ چلو، بلکہ اپنا کام کرتے رہو. ملک سے ہوگا، مال سے ہوگا، عہدوں سے ہوگا، اکثریت سے ہوگا، فوجوں سے، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، اور یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اللہ سے ہوگا، اس کی دعوت دیتے رہو، اپنے کام پر جمے رہو. روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کے 40 سال کے بعد فرعون کی پکڑ آئی ہے. کتنے سال کے بعد بولو، ارے کتنے سال کے بعد. تو ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں دعا کرے، اور کیوں بھائی، اللہ کا نظام ہے، ہر چیز حکمت سے کرتے ہیں، ہر چیز حکمت سے کرتے ہیں. 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، بنو اسرائیل صبر کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب حالات ناگوار ہوتے ہیں تو اس زمانے میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے بولو، صبر اور نماز کے ذریعے سے. اسلام میں صبر کا مرتبہ اتنا اونچا ہے جتنا انسان کے جسم میں پانی کا مرتبہ ہے. انسان کے جسم سے پانی ختم ہو جائے انسان مر جاتا ہے. ڈاکٹر کی زبان میں کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہو گیا. اسلام سے صبر کو نکال دو، اسلام ختم. 13 سال مکی زندگی میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا صبر کرو. عمار ابن یاسر ستائے جا رہے ہیں، صبرن یا آل یاسر، صبرن، صبر کرو. بلال حبشی ستائے جا رہے ہیں، صبر کرو. 13 سال اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. میرے نبی آپ بھی صبر کرو جیسے بڑے بڑے انبیاء نے صبر کیا. صبر کی تلقین اللہ اپنے نبی کو دے رہا. صبر کرو، صبر کرو. اب موسیٰ علیہ السلام کی بدعا ہو گئی. 40 سال کے بعد حکم آیا نکلو یہاں سے، ملک مصر سے بنو اسرائیل کو لے لو ساتھ. اب بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکلے. موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے بنو اسرائیل کو، فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نکل گئے قوم کو لے کر. اس نے بھی پیچھا کیا، یہ کہاں جا رہے ہیں ہمارے غلام جس پر ہمیں حکومت کرنی ہے، یہ چلے جائے گے تو حکومت کہاں سے ہوگی. تو فرعون بھی ان کے پیچھے بڑا لشکر لے کر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 2 لاکھ گھوڑے تو ایک ہی رنگ کے تھے، سرخ رنگ کے 2 لاکھ گھوڑے، باقی اونٹ اور باقی رنگ کے گھوڑے وہ الگ. کتنا بڑا لشکر لے کر نکلا ہو. بنو اسرائیل پہنچے دریا کے کنارے اور ان کو خبر ملی تو بنو اسرائیل کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا.
آگے جائیں تو دریا ہیں، پیچھے دیکھیں تو فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام داعی ہیں، فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہیں، میری مدد کرے گا، تم فکر نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ مارو آسا سمندر پر، دریا پر، جیسے دریا پر آسا مارا 12 راستے کھل گئے، 12 راستے، اور درمیان میں پانی رک گیا کہ ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے ہوئے چل رہے۔ بنو اسرائیل پہنچے اس کنارے، سمندر کے اس کنارے پہنچا فرعون۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں بات آئی کہ میں یہاں سے لوٹ جاؤں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وہ عذابات دیکھ چکا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، مختلف عذابات۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لہذا میں لوٹ جاؤں۔ فرماتے ہیں ابن کثیر، اللہ کی تقدیر کا قلم جو ہے وہ چل چکا ہے، اللہ کے تقدیر کا قلم چل چکا ہے کہ اس کو یہاں غرق کرنا ہے۔ جبرائیل آئے، اس کی گھوڑے کی لگام پکڑی، اس کو اندر کر دیا۔ اس نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، اور پورا لشکر اس کا جب اندر گیا، اللہ نے وہ سب کو پانی کو راستوں کو ملا دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُمْ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل آئے، سمندر کی تہ سے کیچڑ نکالا، اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ الآن وقد عصیت وکنت قبل من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، تو مفسد بنا پھر رہا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا پھر رہا تھا۔ یہ ایمان تیرا قابل قبول نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب میں تجھے ایک نشانی بناؤں گا قیامت تک کے لیے کہ تو نے انا ربکم الاعلی کو جو دعویٰ کیا، تیرا انجام کیا ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نشانی بناؤں گا۔ اور وہ آج بھی ملک مصر میں اور مصر کی میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے، اور وہ عبرت ہے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ جو دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی کا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی اور بنو اسرائیل کی مخالفت کی، اور جس نے بنو اسرائیل پر ظلم ڈھایا، اس کا انجام کیا ہو، اس کا انجام کا دیکھ لو، اس کا انجام کیا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ زمین و جائیداد، اس لیے کہ اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں آسمان سے یہ فیصلہ کروں گا، اور میرا آسمان سے یہ فیصلہ ہے کہ جن پر یہ ظلم کر رہا ہے انہیں کو ان کی حکمرانی کا مالک بناؤں گا، ان کی زمینوں کا مالک بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین لے کر دے دی، اور ساری نعمتیں اللہ نے فرعون سے لے کر بنو اسرائیل کو دے دی۔ اب بنو اسرائیل ملک مصر میں آباد، خوشحال، اپنی حکومت آ گئی، اپنا کام بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، اب اللہ کی طرف سے آزمائش اور حکم آتے ہیں امتحان کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کو لے کر نکلو اللہ کے راستے پہ، ایک قوم ہے جبارین، اس کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں لے کر نکلو بیت المقدس کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو اللہ کے راستے میں، تو کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو تیرا رب جا، ہم تو یہیں رہیں گے، تو قتال کر لے۔ کیا ہوا؟ نعمت آئی تو ناشکری آ گئی، نعمت آئی تو نافرمانی آ گئی۔ جب تک فرعون ظلم ڈھا رہا تھا تو اللہ کی طرف رجوع تھا، اور جب حکمران بن گئے، ملک آ گیا، مال آ گیا، تو سرکشی آ گئی، نفس پرستی آ گئی،
کہ تو اور تیرا رب جا، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا، میری بلی مجھے میں ہوں، وہیں قید کر دیا وادی تیہ میں۔ 40 سال تک وادی تیہ میں قید، بغیر سلاخوں کے۔ کیسے قید کیا معلوم ہے؟ صبح سے لے کر شام تک چلتے اور تھک کر سو جاتے، تو جب صبح اٹھتے تو جہاں تھے وہیں۔ ریورس گیئر میں گاڑی اٹک گئی۔ کون سے گیئر میں بولو؟ ارے بولو کیسی؟ ریورس گیئر میں، ساری تدبیریں کے باوجود سب فیل، جیسے آج ہماری اٹکی پڑی ہے گاڑی۔ اللہ کہہ رہے نکلو، ہم کہتے نہیں ابھی ہمارے کام دھندے ہیں، ہماری تجارت ہے، ہماری نوکری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بال بچوں کے ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ اللہ کا اچھا بات، بہت اچھی بات ہے۔ صبح سے شام تک اسی میں لگے، وہ گاڑی آگے بڑھی نہیں رہی۔ وہ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ایسی بنو اسرائیل کی گاڑی اٹک گئی، حکم کو پورا نہ کیا تو اٹک گئی 40 سال تک۔ کتنے سال تک بولو؟ 40۔ اس درمیان موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں دنیا سے تشریف لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو بھیجا، یوشع ابن نون علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ نے کہا ان کو سمجھاؤ۔ سب آ گئے، یوشع علیہ السلام کچھ دعا کر دو، کچھ معاملہ گاڑی جو اٹکی پڑی ہے نکل جائیں، جیسے آج امت کا دعا کر دو گاڑی اٹکی پڑی ہے نکل جائیں۔ جو کام بتایا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ گاڑی اٹکی ہوئی نکالنے کے لیے ضرور تیار ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی لتعمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذاب من عندی ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو، حق بات کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لاتے رہو، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو اور منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ جب تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں بھی رد کر دی جائے گی، منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ تم ایک فریضے سے غافل ہو اور سمجھنے کے باوجود تم وہ موڑ رہے ہو۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے، ہاتھ سے بند کر دے، نہیں کر سکتے زبان سے منع کر دے، یہ بھی نہیں کر سکتے دل سے برا سمجھے، ھذا اضعف الایمان، یہ ایمان کی آخری سطح ہیں، اس کے نیچے کوئی ایمان نہیں۔ جو خود برائی میں مبتلا ہے اس کا ایمان ہی کہاں ہے؟ جو برائی کو برائی نہ سمجھے اس کے ایمان کی کیا سطح ہے وہ خود سمجھ لے۔ آج اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہیں، کتنا رنج و ملال اور غم ہمارے دل کے اندر میں ہے۔ یاد رکھو، جس کو اللہ کے حکم کے مٹنے کا غم نہیں، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مٹنے کا غم نہیں، اللہ کو بھی اس کے مٹنے کا کوئی غم نہیں۔ جیسے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہوگا۔ میں بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ہم اپنے حالات تو بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے حکومت بدل جائے، ملک کے حالات بدل جائیں، ماحول بدل جائیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ میں تو قاری القرہ فمن استر، مجھے کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ میرے جیسا تو ولی اس شہر میں کوئی نہیں، میرے جیسا تو متقی شیطان نے سرٹیفکیٹ سائن کر کے دے رکھا ہے، اس نے جیب میں رکھ لیا کہ تو اتنا اعلیٰ درجہ، تیرے جیسا تو کوئی ہے نہیں اس شہر میں، یہ دن رات کا نظام تیرے ارادے سے چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان نے اس کو ناک میں پھونک دیا اور وہ شیطان کا چیلا اور نمائندہ بن کر پھر رہا ہے۔
اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ قضا وقضا باہلھا، جبرائیل سے حکم فرمایا اللہ نے جا فلاں بستی الٹ دے اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ جبرائیل گئے تو کہا یا ربی ان فیہم عبدک فلان لم یعصیک طرفۃ عین، اے میرے رب وہاں تو تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ سنو اللہ کا جواب، اقلبھا علیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، پہلے اس کو الٹو اور ساری بستی اس کے اوپر الٹ دو۔ کیا وجہ؟ میری نافرمانی دیکھ کر تھوڑی ایک ساعت کے لیے بھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، اس کے چہرے پر رنج و ملال نہیں ہوا، میری نافرمانی دیکھنے کے باوجود اس کے اندر میں غم پیدا نہ ہوا۔ اس کو پہلے الٹو اور اس کے بعد کوئی بستی الٹو۔ ارے ہمارے سامنے نافرمانیاں ہو رہی، حکم عدولیہ ہو رہی ہے، ڈھول ڈنگر بجا کر مسلمان ناچتا ہے، کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غیر دین کو دین بنا کر رسم و رواج دین بن گئے، حقیقت والا دین نکل گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو وجہ کائنات بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے اپنے آپ کے لیے لگا لیے اور کیا کیا فضائل اپنے لیے لگا لیے۔ کوئی رنج اور ملال غم کرنے کے لیے تیار نہیں، امت کی اکثریت بے دینی میں ڈوبی ہوئی۔ ایسے حال ہے نوجوانوں کے، رات واٹس ایپ اور پب جی میں گزارتے ہیں اور دن سو کر گزارتے ہیں۔ عورتیں بے قابو، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی۔ کتنی باتیں کہیں بولو، اس وقت تمہارا کیا بنے گا۔ اب ماحول کو دیکھو، یہ حدیث سنتے رہو اور ماحول پر تجربہ کرتے رہو۔ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائے گی۔ اوذالک کائن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ پلٹ کر صحابہ نے سوال کیا، ان کو تو بہت مشکل تھا، یہ ان کے ماحول میں تو نوجوان پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ان کے ماحول میں چھوٹے چھوٹے بچے دشمن اسلام کو قتل کر رہے ہیں، ابو جہل کو، ان کے ماحول میں تو بچے بھی اللہ کے ایسے نیک اور فرمانبردار کے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے کارنامے کیا کرتے۔ آج مسلمان کا بچہ سوائے گالی گلوچ کے اور سوائے منہ سے پوری بھلائی کہنے برائی کہنے کے کچھ بھی نہیں ملے۔ کیوں؟ تربیت کا نظام ہی ختم ہو چکا، ماں باپ کی توجہ ہی ختم ہو چکی، کہاں سے اس میں شعور آئے گا۔ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائے گی۔ ابھی ایک جماعت ایک علاقے میں کام کر کر آئی، یو پی کا علاقہ ہے، وہ جماعت نے کارگزاری سنائی، افسوس، روتے ہوئے صدمے میں ڈوب گئے وہ، کہ وہ کہنے لگے ہم جس بستی میں تھے اس بستی کے اس محلے کی 70 نوجوان لڑکیاں مرتد ہو گئی، ایک ہی محلے کی 70 نوجوان لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ اطمینان کی چیز ہے، کس زعم میں ہم بیٹھے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے پاس دعوے دار، کیا دعویٰ ہے ہمارے پاس؟ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی۔ دیکھ لو مسلمان نوجوانوں کو، سر سے لے کر پیر تک، پتہ ہی نہیں کون سے خطے کی یہ مخلوق ہے۔ باپ دیکھ کر خوش ہوتا میرا بیٹا جنٹل مین، کوئی اصلاح کا نظام نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس کے مستقبل کی سوچی جا رہی ہے لیکن آخرت کی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کو دین سکھانے کی سمجھانے کی کوئی سوچ نہیں، ختم ہو گئی وہ چیز۔ اس کی ڈگری کی ضرور سوچ رہا ہے لیکن اس کو مسلمان بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہمارے اندر کا یہ بگاڑ ہے جو باہر آیا ہے، ہمارے اندر کی فکر اور سوچ کا بگاڑ ہے جو باہر ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھو. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے عمل کے نتیجے میں ہوگا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو بہت سارے درگزر کر دیتا ہے، وہ تو معاف کرتا رہتا ہے. اب ذالک کائن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ نوجوان فاسق اور فاجر اور عورتیں بے قابو ہو جائے گی. والذی نفسی بیدی واشد منہ سیکون. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے. وما اشد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے زیادہ سخت حالات کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے معاشرے میں اچھائی برائی بن جائے گی اور برائی اچھائی بن جائے گی. اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ معاشرے میں اچھائی کیا بن گئی؟ بولو. برائی. برائی کیا بن گئی؟ اچھائی. غیر دین تہذیب بن گیا اور سنتیں عیب بن گئی. اچھائی کو برا سمجھنے لگے، برائی کو اچھا سمجھنے لگے. فیشن اچھی ہو گئی اور سنتیں معیوب نظر آنے لگی. اب ذالک کائن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ والذی نفسی بیدی واشد منہ سیکون. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت حالات آئے. وما اشد یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب برائی تم سے جبرن کرائی جائے گی اور اچھائیوں سے تمہیں جبرن روکا جائے گا. اب ماحول میں غور کرتے رہو، یہ حدیث کو ماحول میں گھماتے رہو تو تمہارے سمجھ میں آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اچھائی معاشرے میں اچھائی سے جبرن روکا جائے گا اور برائی تم سے جبرن کرائی جائے گی. ایسے ڈھول ڈنگر ڈی جے بجانے والے جو لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں وہ باتیں سننے کے لیے، اور گشت کرنے جائے گا کیا ضرورت ہے؟ گشت کرنے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. یوں لوگ کہنے لگے یہ تو اللہ کے عذاب میں آنے والے مسلمان. یہ تو اصحاب سبت کے بارے میں جو قرآن نے واقعہ بیان کیا اسی طرح تھا. اللہ نے کہا ان کو سنیچر کے دن مچھلیاں نہ پکڑو. سنیچر کے دن مچھلیاں، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پکڑ. اب آزمائش، اتنے دن مچھلیاں غائب، سنیچر میں اوپر تلے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے. رال ٹپکی ایک کام کرتے ہیں ہیلا. آج بھی لوگ ہیلے تلاش کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال. ہیلا تلاش کیا کہ سنیچر کے دن جالا ڈال دیں گے. کھینچیں گے نہیں، اتوار کے دن کھینچ لیں گے. کب کھینچیں گے وہ لوگ؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یاد رکھو، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کو. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ کس کو دے رہا ہے بولو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نیک لوگوں نے اس کو سمجھایا ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہے. ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے، صاحب کیوں منع کرتے ہو، چھوڑو ان کو، وہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. نیک لوگوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم لعلکم یتقون. ہم اللہ کے یہاں معذرت کر سکیں، یا اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہو بھی سکتا ہے. یہ نیک لوگوں نے کہا. اب تین طبقے ہو گئے. کتنے بولو؟ ایک برائی کرنے والے، ایک برائی کو روکنے والے، ایک روکنے والوں کو روکنے والے. جیسے آج ایک معاشرے میں طبقہ کھڑا ہو رہا ہے، گشت کرنے والوں کو روکنا بہکانا، تعلیم کرنے والوں کو روکنا بہکانا، ان کی غیبتیں کرنا، ان کی چغل خوریاں، ان کے بارے میں لوگوں کو اکسانا. خیر کے کام نہ خود کرتے ہیں نہ لوگوں کو کرنے دیتے ہیں. یہ نیک لوگ ایسی سمجھاتے رہیں، یہ دائی جو تھے ان کو سمجھاتے رہیں. نیک لوگ کہیں گئے تھے بستی سے باہر، رات دیر ہو گئی تو بستی کا دروازہ بند ہو گیا. جیسے گیٹ لگے ہوتے
شہروں میں، یہ انہوں نے قیام باہر کیا۔ جب دیر سورج نکل گیا اور بہت دیر ہو گئی تو دروازہ اندر سے کھل نہیں رہا۔ ایک آدمی اوپر چڑھ کر دیکھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، تو اس نے دیکھا کہ سب اندر میں بندر پھر رہے ہیں۔ رات میں اللہ کا فیصلہ آیا، کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب بندر بن جاؤ۔ سب بندر بن گئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کر دی، منع کرنے والے باہر تھے۔ انہوں نے اوپر سے کود کر کنواڑ کھولا، اندر گئے تو وہ بندر ان کو پہچانے، یہ ان کو نہ پہچانے، اس لیے کہ رشتے دار تو تھے، تو بندروں کو کون پہچانے گا، وہ ان کو پہچانے۔ 3 دن زندہ رہے، چوتھے دن مر گئے، ختم۔ کونوا قردۃ خاسئین، منع کرنے والے بچ گئے، منع کرنے والے اللہ نے ان کی حفاظت کر لی۔ یہ اللہ نے واقعہ قرآن میں بیان کیا۔ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب برائی اچھائی بن جائے گی، اچھائی برائی بن جائے گی، اور امت گرتے گرتے اس سطح پر آ جائے گی۔ نوجوان فاسق اور فاجر، عورتیں بے قابو، اچھائی معاشرے میں برائی، برائی معاشرے میں اچھائی، برائی جبرن کرائی جائے گی اور اچھائیوں سے تمہیں جبرن روکا جائے گا۔ امت گرتے 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 یہ سطح پر آ جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ جب امت دعوت کی محنت چھوڑ دے گی وہ سطح گر کر یہاں آ جائے گی جو آج ہم ماحول میں اپنے دیکھ رہے ہیں، کہ جب دعوت کی محنت چھوٹ جائے گی تو امت کی سطح گر کر یہاں آ جائے گی، اور پھر اللہ کی طرف سے حالات ڈالے جائیں گے۔ اور حالات اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ امت رجوع ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک جو قوم اپنے آپ کو نہ بدل لیں ہم اس کے حالات کو نہیں بدلتے۔ اللہ کا فیصلہ کسی قوم کے حق میں بربادی کا اترتا ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہماری ذلت اور رسوائی کے مسئلے کا حل وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی عزت ملے گی اور اللہ کے حکم سے ہی کامیابی ملے گی۔ ہمارے مسئلے کا حل نہ حکومت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ اکثریت ہے، نہ فوج ہے۔ کوئی شکل ہماری ذلت کی رسوائی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ ہماری ناکامی، ہماری اللہ کو بھول کر اور اپنی زندگی کو منمانی اور خواہشات والی گزار رہے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ اب جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے اللہ ہمارے حالات کو اپنی قدرت سے بنا دے گا۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری طرف آؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ چھوٹے چھوٹے عذاب ڈالیں گے، اس بڑے عذاب سے پہلے جہنم کا عذاب، بڑا عذاب، دنیا کے عذاب، چھوٹے عذاب، لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف پلٹ جاؤ، تم ہماری طرف رجوع کر لو۔ اس محنت کے راستے سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو۔ یہ تبلیغ کا فلسفہ ہے۔ اللہ سب کچھ بدل دے گا، جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے اللہ کچھ نہیں بدلے گا۔ جب اپنے آپ کو بدل لیں گے اللہ حکومت بھی بدل دے گا اور حالات بھی بدل دے گا، اللہ ماحول بھی بدل دے گا اور کائنات کی شکلوں کو بھی بدل دے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل جائیں گے، جب اپنے آپ کو بدلیں گے، اطاعت اور فرمانبردار بنائیں گے اپنے آپ کو اللہ رسول کا غلام، تو اللہ حالات کو بنا دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ نکلو اور اللہ کے حکم پر آؤ، اپنی زندگیوں میں احکام لاؤ، امت میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی فکر اور محنت کرو۔ اس لیے کہ جب یہ امت حرکت میں آئے گی اللہ اس کے ساتھ اپنے دین کو دنیا میں چمکائے گا۔ یہ اگر امت حرکت میں نہیں آئے گی تو نہ اس کی زندگی میں دین آئے گا، نہ عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں دین آئے گا۔ اور جب حرکت میں آئے گی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن نے جگہ جگہ مددوں کا وعدہ کر رکھا ہے، جگہ جگہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور کل قیامت میں بھی مدد کا وعدہ ہے۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جمع کروں گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ہم ضرور بضرور ان کی مدد کرتے ہیں جو ہمارے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے جتنے وعدے نصرت کے اور مددوں کے فرمائے وہ دعوت کے ساتھ ہے کہ جب یہ امت دعوت پر کھڑی ہوگی اللہ ان کو عزت اور بلندی عطا فرمائے گا اور آخرت کے بڑے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا انکم علی بینۃ ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل و سکرۃ الحب العیش وانتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فاذا ظہر فیکم حب الدنیا حب الدنیا لا تعمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار او کما قال۔ اخیر کے حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ عرض کرتا ہوں، جب تم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دو گے، اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، اس زمانے میں جو یہ کام کرے گا اللہ کے دین کو تھامے گا، اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرے گا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا اسٹیٹس اللہ کے یہاں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار جیسا مقام ان کا ہوگا۔ اس زمانے میں جو دعوت کا کام کرے گا، اپنی جان اور مال اور قربانیوں کو لگائے گا، اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا، اس لیے کہ یہ جان اور مال اللہ کا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم امت کو اس دھوکے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ امت نے یہ جان اور مال اپنا ذاتی سمجھ لیا ہے، حالانکہ جان اور مال یہ اللہ کی امانت ہے کہ امت جب اپنا مال سمجھے گی، اپنی جان سمجھے گی تو اپنا جان اور مال اپنی خواہشوں پر لگائے گی، جو آج ہو رہا ہے۔ رسم و رواج، شادی بیاہ، رسومات، ایک ایک طریقے مال کے خرچ کرنے کے رسوم سوچے جا رہے ہیں اور مال ضائع ہو رہا ہے۔ قرن اول میں جو اس امت کا جان اور مال لگا تھا وہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے پر لگا تھا، اشاعت دین پر لگا تھا، اللہ کے دین کی تعلیم پر لگا تھا تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ لیکن آج امت کا مال خواہشوں پر لگ رہا ہے، اب امت کا مال نفس پرستی پر لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں آسمانوں سے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین کا جان اور مال ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، اب یہ تمہارا نہیں ہے، اب یہ جنت کے بدلے میں اللہ نے اس کو خرید لیا۔ اللہ کہتے تم جان مال میرے حوالے کرو، میں دنیا میں تمہاری مدد کروں گا، آخرت میں اس پر بدلہ عطا فرماؤں گا، اور وہ مددیں، وہ بدلہ جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی مدد کا وعدہ یقینی ہے، کیسا ہے بولو؟ صرف صحابہ کرام کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اس راستے میں جان اور مال کھپائیں گے، جو اس راستے میں جان اور مال لگائیں گے، اللہ ان کے حق میں اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بمبئی، دلی سے بمبئی پیدل، دلی سے کلکتہ پیدل، دلی سے مدراس پیدل، دلی سے کراچی پیدل 4 مہینے کی جماعتیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نکالی، 4 مہینے کی پیدل جماعتیں، بڑے بڑے عرب حضرات اور بڑے بڑے تاجر اور جو ہے علماء اس جماعت میں چل رہے ہیں۔ وہ جماعت جو دلی سے کراچی پیدل جاری تھی اس کی کارگزاری مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے۔ وہ جماعت پہنچی دریائے سندھ پر، اس زمانے میں جرمن جاپان کی جنگ چل رہی تھی، اور جب جنگ چلا کرتی تھی تو دشمن جو ہے وہ پل بند کر دیتے تھے، اس لیے کہ دشمن پل اڑا دیا کرتے تھے تو وہ فوج کھڑی کر وہ پل بند کر دیتے تھے۔ اب یہ جماعت پہنچی دریائے سندھ پر تو پولیسوں نے، فوج نے کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ۔ یہ واپس نیچے اترے ہیں، امیر صاحب نے کہا بھائی وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ کوئی راستہ نکال دے، جانا تو کراچی ہے۔ جماعت 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، امیر صاحب نے ہاتھ جوڑے، یا اللہ ہم نے تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے، تیری کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار کر دیا۔
ہم نے تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دریائے